السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. The different uses of get پارٹ 3. آج ہمارا تیسرا لیسن ہے گیٹ کے استعمال کا. آج ہم گیٹ کی میننگ پڑھیں گے: گو، کم، ارائیو اینڈ ریچ. گو کا مطلب جانا یا گیا یا گئے. ارائیو اور ریچ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، اور کم کا مطلب ہوتا ہے آنا یا آئے. صحیح ہے. تو اب دیکھیں، سب سے پہلا سینٹنس ہم دیکھیں گے: وین ول وی گیٹ ٹو پنجاب. وین ول وی گیٹ ٹو پنجاب. وین ول وی گیٹ ٹو پنجاب. ہم پنجاب کب پہنچیں گے. وین ول وی گیٹ ٹو پنجاب. ہم پنجاب کب پہنچیں گے. یہاں پہ گیٹ کا استعمال پہنچنے کے لیے کیا گیا. نیکسٹ دیکھتے ہیں: مائی وائف ول کل می. مائی وائف ول کل می if I don't get home soon. My wife will kill me if I don't get home soon. میری بیوی مجھے مار ڈالے گی اگر میں گھر جلدی نہیں گیا. میری بیوی مجھے مار ڈالے گی اگر میں گھر جلدی نہیں پہنچا. My wife will kill me if I don't get home soon. یہاں پہ دونوں کا استعمال ہو رہا ہے. گیٹ کا استعمال پہنچنے کے لیے بھی ہو رہا ہے اور گو کے لیے یعنی جانے کے لیے بھی ہو رہا ہے. دیکھیں، دونوں سینس میں جملہ استعمال ہو سکتا ہے کہ مجھے گھر پہنچنا ہے، میری بیوی اگر نہیں، مجھے جلد گھر پہنچنا ہے، اگر نہیں پہنچا تو میری بیوی مجھے مارے گی یا مار ڈالے گی. دوسرا، مجھے گھر، اگر میں گھر نہیں پہنچا یا گھر نہیں گیا تو میری بیوی مجھے مار ڈالے گی. تو اس میں گو کا بھی استعمال ہو رہا ہے اور ریچ اور ارائیو کا استعمال بھی ہو رہا ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں: ہاؤ آر یو گیٹنگ ہوم ٹو نائٹ. ہاؤ آر یو گیٹنگ ہوم ٹو نائٹ. ذرا توجہ فرمائیے گا، اس میں 3 طریقوں سے اردو آ رہی ہے. آپ کیسے گھر آ رہے ہو آج رات. آپ کیسے گھر آ رہے ہو آج رات. لیکن یہ سچویشن پہ بیس کرتی ہے. دوسری اردو ہے: آپ کیسے گھر جا رہے ہو آج رات. اور تیسری ہے: آپ کیسے گھر پہنچو گے آج رات. آپ کو سب سے لاسٹ والا صحیح لگ رہا ہے کیونکہ اٹ ڈپینڈ. اکثر ہم یہ جملہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ آپ کیسے گھر پہنچیں گے. یہ جملہ اکثر استعمال کیا جاتا ہے. آپ کیسے گھر جا رہے ہیں یہ عجیب سا لگتا ہے، اس لیے ہم استعمال نہیں کرتے. یا آپ کیسے گھر آ رہے ہو. اکثر بھی پوچھ رہے ہیں آپ کیسے گھر آ رہے ہو، یعنی کس طریقے سے آ رہے ہو گھر. تو اس کے لیے بھی ہاؤ آر یو گیٹنگ ہوم ٹو نائٹ. صحیح ہے. اگر یہ سوال ایک بیوی اپنے میاں سے کر رہی ہے تو اس کے لیے آپ کیسے گھر پہ آ رہے ہو. اگر کوئی پارٹی میں ہے، کوئی پارٹی میں سے دوست فون کر رہا ہے تو وہ کیسے پوچھے گا آپ کیسے گھر پہ پہنچو گے یا آپ کیسے گھر پہنچو گے، اس طرح پوچھے گا. صحیح ہے. تو اگر پارٹی سے واپسی کا ہے تو آپ کیسے گھر جا رہے ہو، مجھے بھی لیتے چلو. تو ہاؤ آر یو گیٹنگ ہوم ٹو نائٹ. دیکھیں، ایک انگلش ہے اور 3 مطلب ہے. اس کا مطلب گو بھی ہے، جانا بھی ہے. اس کا مطلب کم، آنا بھی ہے. اس کا مطلب ارائیو اور ریچ، پہنچنا بھی ہے. آج ہم نے 3 ایک ساتھ مطلب پڑھ لیے کیونکہ یہ آسان تھے، سملر تھے، اس لیے میں نے آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اچھا، وی گاٹ ٹو لندن اراؤنڈ 6 PM. وی گاٹ ٹو لندن اراؤنڈ 6 PM. ہم لندن گئے تھے 6 بجے کے درمیان. ہم لندن پہنچے تھے 6 بجے کے درمیان. دونوں ایکسیپٹیبل ہیں. گئے تھے یا پہنچے تھے، بات ایک ہی ہے. گو مطلب جانا ہوتا ہے یا گئے تھے. ارائیو مطلب پہنچنا ہوتا ہے. آپ کسی کو ٹائم بتا رہے ہیں، بھائی تم کہاں تھے، تم کہاں تھے
6 بجے کے درمیان تم کہاں تھے؟ وی گاٹ ٹو لندن اراؤنڈ 6 o'clock. ہم 6 بجے لندن میں تھے. اس طرح بھی بول سکتے ہیں تو وہ الگ چیز ہے. لیکن ہم کیا، وی گاٹ ٹو لندن اراؤنڈ 6 o'clock 6 PM سوری وی گاٹ ٹو لندن اراؤنڈ 6 PM. ہم لندن گئے تھے 6 بجے کے درمیان. What time will we get there? What time will we get there? اس کی دو اردو ہیں. یہاں پر گو اور arrive کے لیے استعمال ہو رہا ہے. What time will we get there? ہم وہاں کس وقت پہنچیں گے، ہم وہاں کس وقت جائیں گے. What time will we get there? اکثر لوگوں کو سوال یہ ذہن میں آ رہا ہوگا، ہمیں کیسے پتا کہ یہاں گئے لگائیں گے یا پہنچنا لگائیں گے. It depends on situation. اگر آپ گھر پر ہو تو اگر آپ گھر پہ ہو تو کوئی آپ سے پوچھے اب یار کب جاؤ گے، تو کس وقت نکلو گے، کس وقت جاؤ گے، تو آپ یہ جملہ کہو گے What time will we get there? ہم کب جائیں گے. اور اگر ہم راستے میں ہیں، گاڑی سفر کر رہے ہیں، تو ہم سے کوئی پوچھے What time will we get there? تو اس کا مطلب ہوگا ہم کس وقت پہنچیں گے. دیکھیں اگر گھر پر ہیں تو کس وقت جائیں گے، اگر راستے میں ہیں، سفر میں ہیں، تو یہی جملہ کس سچویشن میں آئے گا کہ پہنچنے کی سچویشن میں آئے گا، ہم کس وقت پہنچیں گے. تو یہ کامن سینس، تھوڑا سا دماغ استعمال کرنا پڑے گا، جو میرے پاس نہیں ہے آپ کے پاس الحمدللہ ہوگا. الحمدللہ میرے پاس ہے لیکن میں استعمال نہیں کرتا. اوکے سو دا لاسٹ ون پریکٹس ختم ہو جائے گی ہماری. دیکھیں اکثر لوگ بولتے ہیں کم جو ہے وہ بڑا مشکل استعمال ہوتا ہے، اس کا کسی کو، بہت کم لوگ ہیں جو کم کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں. لیکن ہمیں کم کی ایک نشانی ہے کہ بیک کا لفظ لگا ہوگا. جیسے یہاں پہ لکھا ہے When did you get back from New York? When did you get back from New York? تم نیو یارک سے کب آئے. آنے کے لیے لفظ کیا ہوتا ہے؟ کم. تو گیٹ بیک آنا، گیٹ بیک. سو وین ڈیڈ یو گیٹ بیک فرام نیو یارک، تم نیو یارک سے کب آئے. تو کم کی تو ایک نشانی آپ کو مل گئی. لیکن جہاں ارائیو اور ریچ اور گو آ جائے، ان تینوں کے لیے ایک جملہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کم کے لیے ہر جگہ استعمال نہیں ہو سکتا. اس کے لیے بیک ہونا ضروری ہے. گیٹ کے فوراً بعد بیک آئے. وین ڈیڈ یو گیٹ بیک فرام نیو یارک، تم نیو یارک سے کب آؤ گے، یا کب آئے، سوری کب آؤ گے نہیں کب آئے، کیونکہ پاسٹ ہے نا، ڈیڈ لگا ہوا ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں. اب آپ نے آج کی پریکٹس میں مجھے یہ بتانا ہے اس کی اردو کیا ہوگی. اردو میں نے لکھی نہیں ہے، صرف آپ کو بتاؤں گا. What time do you get home usually? What time do you get home? اس کو usually یا کیا پڑھتے ہیں میں بھول جاتا ہوں، اکثر اس کی تلفظ بھول جاتا ہوں. نہیں پتہ نہیں، بھول گیا، forget it. اوکے یوزلی ہم پڑھتے ہیں لیکن یہ ایکچوئل پروناؤنسیشن نہیں ہے اس کی. میں اکثر یاد کرتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں. سو what time کس وقت، do you get home کس وقت تم گھر پہنچتے ہو عام طور پر. what time do you get home usually تم کس وقت گھر پہنچتے ہو عام طور پہ، یا تم کس وقت گھر جاتے ہو عام طور پہ. تو دونوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو what time do you get home usually تم کس وقت گھر جاتے ہو عام طور پہ، یا تم کس وقت گھر پہنچتے ہو عام طور پہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں. when she gets back from home when she gets back from work، یہاں پریزنٹ سمپل کا استعمال کیا گیا ہے. پریزنٹ سمپل میں when she gets back مین واپس آنا، from work وہ کب کام سے واپس آتی ہے، وہ کام سے کب واپس آتی ہے. when she gets back from work وہ کام سے کب واپس آتی ہے. تو یہ ہماری پریکٹس تھی. اب ہمارے گولڈن ورڈز پہ آتے ہیں. if you do right no one remembers, if you do wrong nobody forgets. یہ انسانی فطرت ہے، برا نہیں مانا کریں. یہ انسانی فطرت ہے جو میں نے ابھی جملہ بولا.
اف یو ڈو رائٹ، اگر تم کوئی اچھا کام کرتے ہو، بہت اچھا کام کرتے ہو، نو ون ریمبرس، تو تمہیں کوئی یاد نہیں رکھتا. بٹ لیکن ایک تلخ حقیقت ہے، ایک بڑی ہی کڑوا سچ ہے، اف یو ڈو رانگ، اگر تم کوئی غلط کام کرتے ہو، نو بڈی forgets، کوئی بھولتا نہیں. اچھا کام کوئی یاد نہیں رکھتا اور برا کام کوئی بھولتا نہیں، زندگی بھر طنز دیتا رہتا ہے. اس کی مثال میں ایک چھوٹی سی دوں گا. بچپن میں والد صاحب کے بٹوے میں سے پیسے نکال کے نا، مطلب چوری کرتا تھا، مطلب نعوذ باللہ چوری کرتا تھا. ایک حقیقت ہے، والد صاحب مارتے بھی تھے. تو میرے جو پڑوس میں ہیں، مطلب یہ کہ میری خالہ ہو گئی، چاچی ہو گئی، تو مجھے اب تک چڑھاتی ہے ڈاکو ڈاکو ڈاکو. مطلب ایک بچپن تھا، مجھے ابھی بھی یاد بھی نہیں کہ میں کتنے پیسے کس طرح نکالتا تھا. بٹ مجھے یہ یاد ہے کہ مجھے ابو نے گیم دلا کے نہیں دیا، تو میں نے پیسے نکالے، گیم خرید کے لے آیا. تو وہ اب تک لوگ نہیں بھولے. کیوں؟ کیونکہ غلطی جو ہے وہ کوئی نہیں بھولتا، لیکن اچھا کام کوئی یاد نہیں رکھتا. اف یو ڈو رائٹ نو ون ریمبرس، اف یو ڈو رانگ نو بڈی forgets. نیکسٹ دیکھتے ہیں. سیٹسفائڈ لائف از بیٹر دین سکسیزفل لائف. سیٹسفائڈ لائف از بیٹر دین سکسیزفل لائف. مطمئن زندگی بہتر ہے کامیاب زندگی سے. اور ایک سر کیا بات کر رہے ہیں، کامیاب زندگی تو ہر کوئی چاہتا ہے، مطمئن زندگی ہو نہ ہو، پیسہ کامیابی ہونی چاہیے، ورنہ لوگ پوچھتے نہیں ہیں. تو لیکن یہاں کا گولڈن ورڈ الٹ ہے کہ مطمئن زندگی بہتر ہے کامیاب زندگی سے. بیکاز آور سکسیز از میجر بائی ادرس، کیونکہ ہماری کامیابی کو ناپا جاتا ہے یا ہماری کامیابی کو دیکھتے ہیں. نظریہ کن کا ہوتا ہے؟ دوسروں کا ہوتا ہے. ہماری جو کامیابی ہے اسے کون لوگ ناپتے ہیں؟ دوسرے، ادرس. بیکاز آور سکسیز از میجر بائی ادرس. پہلی لائن کہہ دی سیٹسفائڈ لائف از بیٹر دین سکسیزفل لائف. مطمئن زندگی بہتر ہے کامیاب زندگی سے، یعنی کامیابی زندگی سے لاکھ درجے بہتر ہے مطمئن ہو کے زندگی گزارنا. کیونکہ وجہ بتا رہے ہیں کہ کامیاب انسان، کامیابی جو ہے وہ ناپی جاتی ہے دوسرے لوگ ہماری کامیابی ناپتے ہیں. اور اس نے آج یہ حاصل کر لیا، اس نے آج یہ حاصل کر لیا، اس نے آج یہ حاصل کر لیا، اور اس نے یہ پا لیا، اور اس کے بعد گاڑی آ گئی. تو یہ کیا دوسرے لوگ بات کرتے ہیں. بٹ آور سیٹسفیکیشن، لیکن ہمارا جو ہمارا جو سکون ہوتا ہے، ہمارا جو اطمینان ہوتا ہے، از میجرڈ، ناپا جاتا ہے یا دیکھا جاتا ہے بائی آور اون سول، ہماری اپنی روح سے، مائنڈ ہمارے دماغ سے، ہارٹ ہمارے دل سے. ہماری جو مطمئن یا سکون ہے وہ کہاں سے ہمیں ملتا ہے؟ ہماری روح سے، ہمارے دماغ سے، ہمارے دل سے. اگر یہ تینوں چیزیں سکون میں ہوں، مطمئن ہوں، تو ہم سکون کی زندگی اور سکون کی نیند لے سکتے ہیں. لیکن اگر کامیابی ہے، کامیابی کو کبھی بھی لوگ دوسرے ہماری شکل دیکھ کے، ہمارا حلیہ دیکھ کے، ہمارے کپڑے دیکھ کے ہمیں کامیاب سمجھتے ہیں. لیکن ہمارا دل اگر مطمئن ہے تو ہم پھٹے کپڑوں میں بھی رہ سکتے ہیں. لیکن اگر ہمارا دل مطمئن نہیں ہے تو ہم لاکھوں روپے بھی آ جائیں تو ہم مطمئن نہیں ہو سکتے. تو مطمئن زندگی سے ہونا، شکر زندگی کا ادا کرنا بڑا اہم ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے یہ زندگی دی. کامیاب تو ہر شخص ہو جاتا ہے، کوئی جھوٹ بول کے ہو جاتا ہے، کوئی دھوکہ دے کے ہو جاتا ہے، کوئی دوسروں کو رلا کے کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی دوسروں کے پیسے کھا کے کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن جو مطمئن شخص ہے وہ ہر کسی سے معافی مانگ کے سو جاتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ کسی کا بھی دل نہیں دکھائیں گے، اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے، اپنے ماں باپ کا احترام کریں گے، ان سے جا کر معافی مانگیں گے اور سکون کی نیند سوئیں گے. کوئی خراب اور برا کام نہیں کریں گے. کوئی آئی فون لینے کے لیے کوئی برا کام نہیں کریں گے. اپنی خواہشات کے لیے کوئی ایسا کام مت کرو جو آپ کو شرمندہ ہونا پڑے، جو اللہ کی نظر میں اللہ سے دعا مانگتے ہوئے آپ کو
شرمندگی ہو۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ تمام برے کاموں سے بچیں گے اور اچھے کام کرنے کی توفیق اللہ ہم سب کو دے، ہمیں بروں سے بچنے والا اور اچھے کام کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، میرے ماں باپ کو جنت عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔